بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے بہت معذرت کے ساتھ کہ اس وقت مجھے جو ہے وہ لائیو آنا پڑ رہا ہے، تقریباً 1 بجنے کے قریب ہیں۔ پھر یہ جو موضوع ہے یہ بڑا اچھا اور بہترین موضوع ہے، انشاءاللہ اس سے مستفید بھی ہوں گے آپ لوگ، میں امید کرتا ہوں۔ اگر اس حوالے سے کسی کا کوئی سوال ہوگا تو وہ ضرور کمنٹ کریں تاکہ میں اس کا جواب دے سکوں انشاءاللہ۔ حاسدین سے ہم کیسے بچیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ۔ سب سے پہلے خود کو بچائیں کسی سے حسد کرنے سے۔ اگر آپ کی زندگی کسی بھی انسان کی نعمتوں کو دیکھ کر خوش ہونے کی طبیعت پر آمادہ ہے تو آپ حاسد نہیں ہیں، اور اگر کسی انسان کو اس کی زندگی کو دیکھ کر آپ کی زندگی میں کوئی ایسے معاملات درپیش ہوتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ حسد کا شکار ہیں۔ یعنی ایک بہت جید عالم انہوں نے کہا الحاسد یتمنی زوال النعمہ۔ حاسد ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کی نعمت، یعنی دوسرے شخص جس کے پاس اللہ نے نعمت دی ہے، اس سے وہ نعمت چھن کر یا تو ختم ہو جائے یا وہ نعمت چھن کر میرے پاس آ جائے۔ اسی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، اور حسد انسان کو تباہی کے دھانے پر لا کر کے کھڑا کر دیتا ہے۔ اگر آپ خود حسد سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ خود کسی سے حسد نہ کریں، یعنی لوگوں کی، اپنے بہن بھائیوں کی، اپنے عزیز و قارب کی، رشتہ داروں کی، جو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اس عطا کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اللہ رب العزت کی اس عطا کو اللہ کی طرف سے ایک نعمت سمجھتے ہوئے اس نعمت میں برکت کی دعا دیں۔ جب آپ کسی بھی شخص کو نعمت کی، برکت کی دعا دیں گے تو یقیناً آپ کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ اللہ تعالیٰ میری اس نعمت کو، یا جو میرے بھائی کے اوپر جو نعمت ہے اس نعمت کو اللہ تعالیٰ مزید بڑھا دے اور مجھے بھی وہ نعمت عطا کرے۔ اور یہ سوال لکھا ہے علی راشد نے میاں چنو سے، شیخ حسد اور نظر کا علاج کیا خود کیا جا سکتا ہے؟ جو حسد نظر کا جو رقیہ بھیجا ہے وہی علاج ہے، کیا وہ خود پڑھ کر دم کیا جا سکتا ہے یا لازمی راقی ہی سے دم کروانا پڑے گا؟ علی راشد بھائی، بالکل آپ خود دم کر سکتے ہیں اور خود اپنے آپ پر رقیہ کر سکتے ہیں۔ لازمی نہیں ہے کہ آپ کسی راقی کے پاس جائیں اور جا کر کے اسے کہیں۔ راقی بھی آپ ہی کی طرح ایک انسان ہے، اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے راقی حضرات اپنے آپ کو پتہ نہیں واللہ عالم کیا سمجھنے لگ گئے ہیں کہ ہم کیا ہیں اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں، اور اپنی شہرت اور اپنی جو پبلسٹی ہے اس پر بہت اتراتے ہیں، تو اسی زمرے میں آ کر کے وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ کو ہمارے پاس ہی آنا پڑے گا۔ تو راشد بھائی، یہ پیج بنانے کا مقصد یہ تھا کہ الحمدللہ کہ لوگ اس سے مستفید ہوں اور علاج خود کر سکیں۔ عرب کے ایک شیخ ہیں، شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن الجریسی، انہوں نے
ایک کتاب لکھی ارق نفسک و اہلک بنفسک، یعنی ارق نفسک آپ اپنے اوپر دم کرو، و اہلک بنفسک اور اپنے گھر والوں کے اوپر خود دم کرو۔ تو اس کتاب کو لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد خود سے ایک مضبوط اور بہترین جو ہیں وہ انسان بن کے، بہترین راقی بن کے تو وہ علاج کریں۔ اور ہمارا پیج الحمدللہ اس پر جو کام ہم کر رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، وہ اسی نیت اور اسی ارادے کے ساتھ کر رہے ہیں کہ لوگ اس سے مستفید ہوں، اور مستفید ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ خود علاج کرنا سیکھیں۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، مجھے بھی، آپ تمام بھائیوں کو بھی۔ اللہ ہماری نیتوں کو خالص کرے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہماری نیتیں، ان میں اخلاص ہوگا تو اللہ تعالی ہمارے معاملات میں بھی برکت دے گا، ہماری زندگی میں بھی برکت دے گا، اور لوگوں کی تکالیف کو تکالیف سمجھیں۔ واللہ عالم۔ لیکن میں آپ کو یہاں تھوڑی سی بات بتا دوں کہ بہت سارے راقی حضرات نے اس حوالے سے اپنی اپنی جو ایک فیلڈ کو اختیار کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اخلاص کی بہت زیادہ کمی ہے۔ اللہ ہمارے اندر اخلاص پیدا کرے، مخلصین لہ الدین۔ جب دین کے لیے، یعنی اللہ کے لیے جو دین ہے اس کو صحیح معنوں میں اس میں اخلاص ہوگا تو اللہ تعالی ہماری ساری زندگی میں اخلاص پیدا کرے گا۔ لوگوں کی تکلیفوں کو اپنی تکالیف سمجھیں، لوگوں کے معاملات کو اپنے معاملات سمجھیں، تو انشاءاللہ ہاں وہ الگ بات ہے کہ جو ہمارا ایک معاملہ ایسا ہے جس میں مطلب ایک انسانی اختیار نہیں ہے، وہ میں ہر جگہ پہ بیان کرتا ہوں، ہر پلیٹ فارم پہ اس کو ڈسکس کرتا ہوں کہ ہمارا اختیار ایک چیز پر نہیں ہے، ہماری اپنی جان پر۔ چونکہ کوئی بھی انسان اپنی استطاعت اور قوت سے زیادہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جتنی اللہ نے توفیق دی، جتنی قوت دی ہے، اس کے مطابق ضرور آگے بڑھیں، اور اپنے گھروں میں جو ہے وہ خود معالج بنے، نہ کہ آپ کسی راقی کے پاس جائیں، کسی سے دم کروانے کے لیے جائیں۔ خود بہترین معالج بنیں، بہترین انسان بننے کی کوشش کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ حسد سے کیسے بچا جائے، حاسدین سے، یعنی حاسدین کے ساتھ ایک نقطہ جو ہے وہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے ایک نقطہ بیان کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ حاسد کے ساتھ آپ احسان کریں، جو حاسد ہیں، حسد کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ احسان کریں، کیونکہ احسان کرنے سے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ حاسد کے دل میں آپ کے لیے نرمی پیدا کر دیتا ہے۔ چونکہ حاسد کی اصل، ایک شیخ نے تو یہاں تک کہا تھا کہ الحاسد یتمنی زوال النعم، یعنی بعض ایسے حاسد ہوتے ہیں کہ جو طبعاً کبھی بھی کسی کے لیے اچھا نہیں سوچتے، اچھا خیال نہیں رکھتے، ہمیشہ راستے میں ٹانگیں اڑانا، لوگوں کے معاملات میں دخل اندازی کرنا، پھر ان معاملات کو پبلک میں بیان کرنا، لوگوں میں عزت اور تکریم دوسرے کی اس کو ختم کرنا، اس کو ڈی ویلیو کرنا معاشرے میں۔ تو یہ ساری چیزیں ایک حاسد کی علامت ہے۔ آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنا، آپ کی کوئی بھی چیز آپ خریدتے ہیں اس کو یہ کہنا کہ ہائے ہائے یہ تو پتہ نہیں کہاں سے لے آیا، اس سے اچھی تو وہاں سے مل جاتی ہے، فلاں فلاں، یعنی آپ کی نعمت کو، آپ کی چیز کو جو آپ کی ملکیت میں ہے، جو آپ کے یعنی اللہ نے آپ پر اپنا فضل کیا ہے، اس چیز کو دیکھ کر کے یہ کہنا کہ ہم یعنی یہ آپ کی چیز اچھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں حاسدوں کے حسد سے، ومن شر حاسد، چونکہ حاسد کا جو حسد ہے اس کو ایک شر کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، ومن شر حاسد اذا حسد، جب وہ حسد کرے، یعنی حاسد آپ کے لیے ہر وقت یہ نہیں کہ آپ کے لیے آنکھیں لگا کے بیٹھا ہوا ہے اور ہر وقت آپ سے حسد کرے گا، نہیں، بعض دفعہ وہ آپ کے ساتھ ایسا معاملہ بھی کر سکتا ہے کہ
آپ کے ساتھ میٹھا بن کے آپ کے ساتھ اٹھے بیٹھے کھائے پیے، پھر آپ کی زندگی کی جو طور اتوار ہیں، اٹھنے بیٹھنے کے جو طریقے ہیں، ان پر غور و فکر کرے۔ بعض حاسد آپ کو کاپی کرتے ہیں، بعض حاسد آپ کو کاپی کرتے ہیں، یہ نقطہ ذہن میں رکھیں۔ میں بہت مضبوط نقطہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، تمام جو سن رہے ہیں اس وقت مجھے۔ حاسد آپ کو کاپی کرتا ہے، یعنی آپ کی چیزوں کو، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کو، آپ کے معاملات کو، آپ کے بات کرنے کے سٹائل کو، اور ڈیلنگ کو، پبلک ڈیلنگ کو، اسی طرح آپ کے کھانے پینے کے انداز کو، اور یعنی آپ کی زندگی کو کاپی کرتا ہے، تاکہ وہ آپ جیسا بننے کی کوشش کرے اور معاشرے میں، اور جس کو جو اللہ نے بنا دیا ہو تو وہی رہے گا۔ بس یہ ہے کہ اپنے اندر یہ چیز ضرور رکھیں کہ اگر کوئی آپ کو کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب یاد آئے تو اس کے مطلب جب بھی آپ سے اس کی ملاقات ہو تو اس کو ضرور کہیں جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ کو اس کا بہترین بدلہ دے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ آسانیاں بانٹنے والا بنائے، یسروا ولا تعسروا، لوگوں میں آسانیاں پیدا کریں، لوگوں کے لیے مشکلات پیدا نہ کریں۔ جی امجد علی وعلیکم السلام، ہیلو نہیں کہتے بھائی جان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں معذرت کے ساتھ، تو پھر اس کا جواب جو ہے وہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کی صورت میں ہم آپ کو دیتے، تو جزاک اللہ خیر۔ علی راشد بھائی، آپ کا کوئی اور سوال ہو اسی حوالے سے، رقیۃ الشریعہ کو سیکھنے کے حوالے سے، اور کوئی سوال ہو تو وہ ضرور بتائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ میاں احمد آج ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں، وہ بھی یہاں پہ کافی سوال و جواب کرتے ہیں، پتہ نہیں واللہ عالم کہاں پہ ہیں وہ۔ جی جزاکم اللہ خیر۔ تو یہ چیز ہے، حاسدوں کے ساتھ یعنی حاسد کے ساتھ احسان کریں، حاسد کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، کوشش کریں کہ اور اسی طرح کبھی کبھار ایسا کریں کہ جو چیز آپ نے خریدی ہے اپنے لیے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ سے حسد کون کرتا ہے، تو اس کے لیے بھی کوئی چیز خرید لیں، اس کو تحفے کے طور پہ دے دیں، پبلک میں دے دیں، علیحدگی میں دے دیں۔ اور ایک اور نقطہ بڑا اہم ہے کہ حاسد کو نصیحت کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ تو یہ سوال بھی تھا، ایک ہماری بہن نے سوال کیا تھا کہ یہ یعنی حاسد کو نصیحت کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو حاسد کو پبلک میں نصیحت نہیں کر سکتے ہیں، آپ کوشش کریں کہ تنہائی میں جب بھی آپ کو کہیں ملے تو اس کو ضرور بتائیں، اس کو ضرور حسد کے نقصانات بتائیں کہ حسد انسان کو کس طرح سے کھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حسد ہے وہ انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھاتی ہے۔ یعنی آپ اگر کسی سے حسد کریں گے، کسی کی نعمت کو دیکھ کے آپ جیلس ہوں گے، تو آپ کو یہ ہوگا کہ آپ یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو نیکیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ضائع کر دے گا۔ آپ کی نیکیاں کسی کام کی نہیں رہیں گی جب تک آپ کسی کی نعمت کو دیکھ کر آپ اس کو بہترین اس کی دعاؤں کے ساتھ آپ اس کو تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ شیخ یہ جو دم ہے وہ پڑھ کر اپنے اوپر پھونک مار لی جائے، پانی پر دم کیا جائے یہ تیل، یا پھر صرف خود پر دم ہی کافی ہے؟ طریقے کی رہنمائی فرمائیں۔ رقیۃ الشریعہ جو ہے نا، وہ آپ اپنے سامنے پانی رکھیں اور اس کے اوپر رقیۃ الشریعہ مکمل پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد اسی پانی میں سے کچھ پانی پی لیں، کچھ پانی اپنے سر میں ڈال لیں، یعنی اگر نہا سکتے ہیں تو نہا لیں، رقیۃ الشریعہ والے پانی سے آپ نہا سکتے ہیں۔ اچھا، سونو فلاور کہتے ہیں جی اگر حاسد کا پتہ ہی نہ ہو تو یہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ حاسد کا پتہ ہی نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو حاسد کا پتہ نہیں ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہر رات سونے سے پہلے اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ، جو مجھ سے حسد کرتا ہے اللہ میں نے اس کو معاف کیا، جو مجھ سے ناراض ہے اللہ میں نے اس کو معاف کیا، جو مجھ سے
بیزار ہے، اللہ میں نے اس کو معاف کیا۔ حافظ سلفی عبدالقدوس بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، عافیت دے، بخار ہے 15 دن سے، ٹائیفائڈ، کوئی دم کرائیں، جزاک اللہ۔ ہاں جی بھائی جان، انشاءاللہ باذن اللہ آپ سے ملاقات ہو گئی تو انشاءاللہ ضرور آپ کو رقیہ کریں گے، دم بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ جس کو اپنے فضل سے نوازتا ہے آپ اس سے حسد کرتے ہیں؟ کیا تم اس بات پہ حسد کرتے ہو کہ اللہ نے اس کو اپنے فضل سے نوازا ہے؟ تو بھائیو، یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر ہمیں راضی رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر خوش رہنے کی کوشش کریں، لوگوں کی زندگیوں میں رکاوٹیں، دراڑیں، تکالیف اور اس طرح کے معاملات پیدا نہ کریں۔ اللہ کے لیے یہ بہت مشکل مرحلہ ہے۔ شیخ، کسی کو دیکھنا ہے وہ کہ اس کو جادو ہے، نظر حسد، وہ کس طرح فرق کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ہم جادو جن ہی سمجھتے ہیں، بلکہ ہوتا ہے حسد۔ فرق کس طرح کیا جائے گا؟ جب آپ اس کے اوپر رقیۃ الشریعہ مکمل پڑھیں گے سٹیپ بائی سٹیپ، یعنی حسد، پہلے آپ یعنی حسد کا رقیہ پڑھیں گے، پھر نظر کا پڑھیں گے، پھر سحر کا پڑھیں گے، تو جس رقیہ کے دوران جو کیفیت اس کی ہوگی وہ آپ اس سے نوٹ کرواتے جائیں، نوٹ کرتے جائیں، تو انشاءاللہ آپ بڑی آسانی سے اس کا وہ نکال لیں گے، ایک نتیجہ نکال لیں گے۔ سونو فلاور بھائی، آپ کہہ رہے ہیں بھائی ہیں کہ بہن ہیں، واللہ عالم، نظر بد سے بچنے کے لیے دعا بتا دیں۔ یہ دعا ہے، ایک دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بیان فرمائی، اور اس دعا کا یہ فائدہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کو اس دعا سے دم کیا کرتے تھے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اسی دعا سے اپنے بچوں کو، اپنے بڑوں کو، جس کو بھی نظر لگے اس کو دم کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الملک کی پہلی 10 آیات اور سورۃ القلم کی آخری 2 آیات، آیت الکرسی اور آخری 4 قل، یہ آپ پڑھ کے اپنے بچوں کو دم کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ یہ قرآن کریم کا رقیۃ الشریعہ کا دم ہے، تو دم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لا بأس بالرقیہ ما لم یکن یا ما لم تکن فیہ الشرک، ایسا دم، ایسا رقیہ کرنے میں کوئی حرج نہیں جس میں شرک نہ ہو۔ فجزاکم اللہ خیر۔ بہت شکریہ جی، 20 منٹ آپ کا ٹائم لے لیا ہے، 17 منٹ تقریباً ہو چلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حاسدوں کے حسد سے، اور نظر لگانے والوں کی نظر سے، اور جادو کرنے والوں کے جادو سے، اور جادو دفن کرنے والوں کے جادو دفن کرنے سے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شر سے، اشرار الشیاطین سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائے، ہمارے گھروں میں جو شیاطین ہمارے ساتھ موجود ہیں، مطلب ہمیں تکالیف میں مبتلا کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے اشرار سے محفوظ فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ خرم شہزاد کہتے ہیں جی، میرا بڑا بھائی بہت تنگ کرتا ہے اور حسد کرتا ہے، میں کویت ہوتا ہوں۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، ان کو حسد کا دم کریں۔ میرا موبائل نمبر جو ہے وہ نوٹ کر لیں، 00923334394001۔ علی راشد بھائی، آپ میرا نمبر یہاں پہ ذرا مینشن کر دیجئے گا، اس پہ مجھے واٹس اپ کریں، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جو رقیہ ہے پڑھنے کے لیے وہ میں آپ کو بھیج دیتا ہوں تفصیل کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔